बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर लेक्चर 61। इसमें हमने आज यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन पढ़ना है डिटेल के साथ कि एजुकेशन में कंप्यूटर किस तरह हेल्पफुल है। तो इसमें हमने पढ़ना है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है उसमें कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किस हवाले से मुफीद है। तो इसमें इम्प्रूव करना कंप्यूटर स्टडी जो ट्रेडिशनल वे है उसकी निस्बत कंप्यूटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में पढ़ाने में तो हमें कई किस्म के उसमें बेनिफिट्स हासिल होते हैं या बेहतर अंदाज में हम स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन कॉलेज टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ टीचिंग in different ways. It is used to educate students effectively. Many computer-based educational programs are available for learning purpose. मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हमारा पढ़ने का पढ़ाने का अमल जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल होते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन इन फॉलोइंग वेज। तो पहला इसमें आ जाता है CBT या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CBT are different programs that are supplied on CD-ROM. These programs include text, graphics and sounds. Audio and video lectures are reduced on the CDs. तो इसमें CBT से मुराद कंप्यूटर में जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स की मदद से हम पढ़ते हैं तो उसमें CDs की मदद से भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हों। ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स जिस तरह अब जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं तो ये CBT में आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्योंकि CBT इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जब हम पढ़ाते हैं या इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए कि जिसमें क्लास की शक्ल में ना बिठाया जा सके तो वहाँ पर भी कंप्यूटर की मदद से ये जिस तरह ऑनलाइन जो है या अब तक लेक्चर आ रहे हैं या उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं तो उससे आप समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस। दे कैन ईजिली एक्वायर नॉलेज इन द अवेलेबल टाइम इन देयर ओन चॉइस। पहला बेनिफिट इसका ये है कि इसमें हम स्किल्स सीख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसमें टाइम लिमिट जो है वो उसमें नहीं है। जैसे अगर कॉलेज में आप जाते हैं तो लेक्चर का एक प्रॉपर एक टाइम होता है, कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन होता है। आप उस टाइम में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, उसमें जो भी स्टडी करेंगे। लेकिन अब जो है जैसे आजकल लेक्चर्स आपको अपलोड कर दिए जाते हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप अपने फ्री टाइम में दिन हो रात हो जो भी टाइम हो आप इजीली उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ जो नॉलेज आप गेन करते हैं तो वो अपने फ्री टाइम के मुताबिक कर सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं, अलग अलग उनको समझाना या सेमिनार्स की शक्ल में समझाना, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज़ यही होता है कंप्यूटर की मदद से हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। CDs की मदद से जैसे सेमिनार्स होते हैं तो उसमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट लगाकर उसकी मदद से समझाया जा सकता है या उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में बनाकर उसको फ़ाइल की शक्ल में बनाकर वीडियो की शक्ल में बनाकर उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको किसी भी वक्त देख सकते हैं। CBT कंटेन्स इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड ईजी मटेरियल। अब इसमें ये होता है कि जैसे कंप्यूटर में लेक्चर हैं, क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे हैं तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी इमेज अवेलेबल आपको उस वक्त नहीं होती, तो आप एक ख्याली तौर पर या उसका इमेज डायग्राम वाइट बोर्ड पर बनाकर आप समझा देते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट या कलरफुल नहीं होता। उसमें अगर आप वही लेक्चर के कंप्यूटर की मदद दे रहे होंगे तो आप लेक्चर के अंदर वो इमेज भी ऐड कर सकते हैं जिससे आसानी से उस स्लाइड को, उस पेज को आप अट्रैक्टिव पेज या उसमें पता चल सकेगा कि ये जो है डिवाइस इस शक्ल में है, इस मटेरियल में है, किस तरह उसकी वर्किंग होगी। तो वो सारा मैसेज जो है ऑडियो वीडियो की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में आप दे सकते हैं, जबकि क्लासरूम में ऐसा बाज़ औक़ात नहीं होता। तो इट इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न द टॉपिक। जब आपको ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में
کوئی بھی ٹاپک سمجھایا جائے گا تو وہ زیادہ آسانی سے آپ سمجھیں گے. جیسے ایک ڈیوائس بنی ہوئی ہے, اس کی ورکنگ میں اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ہے, تو وہ آسانی سے ٹاپک سمجھ آ جائے گا. پلاننگ اینڈ ٹائمنگ پرابلمز آر ریڈیوسڈ آر ایلیمنیٹڈ. تو اس میں ٹائمنگ پرابلم کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنے فری ٹائم میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اسکلز کین بی ٹاٹ ایٹ اینی ٹائم اینڈ اینی پلیس. کسی بھی جگہ پر, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, نیٹ اویلیبل ہے, آپ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں اس لیکچر کو, اور کسی بھی ٹائم میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. کاسٹ افیکٹو ہے ٹو ٹرین لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس لوکلی اور ایٹ ڈسٹنٹ پلیسز. کہ ایک لیکچر ریکارڈ کیا, اس کو اپلوڈ کر دیا, اسٹوڈنٹ کسی بھی جگہ پر ہیں, کہیں پر ہیں, تو وہ آسانی سے گھر بیٹھے اس کو کر سکتے ہیں. آپ کو کسی ایک پلیس پر تمام اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کلاس روم ہے, تو کلاس روم میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں گے, جبکہ یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک ہی لیکچر آپ نے ریکارڈ کر سینڈ کر دیا, وہ اسٹوڈنٹ بھلے 100 ہیں, 200 ہیں, 500 ہیں, 1000 ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ آسانی سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو ڈفرینٹ گروپ میں, سیشن میں آپ کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ جو ہے لارج نمبر آف پیپلز کو پڑھانا, سمجھانا, یا کوئی بھی سیمینارز کرنا, یا مختلف کمپنیز جس طرح کوئی ایڈورٹیزمنٹ یا مختلف چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دینا چاہے, تو اس کے لیے یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں CL کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ. اس میں ٹیچنگ کا پروسیس, لرننگ کا پروسیس یہ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے. ٹیچنگ کے پروسیس کے حوالے سے دیکھیں کہ لیکچر تیار کرنا, اگر ایک پراپرلی لیکچر جس میں ڈیفینیشنز یا اس کے فیچرز یا آبجیکٹیوز یا جو بھی اس کے ہیں یوزز, وہ پہلے سے آپ نے لکھے ہوئے ہوں, ساتھ میں اس کا امیج ہو, ساتھ میں کوئی ویڈیو یا آڈیو کے حوالے سے اگر اس میں ضروری ہو تو آڈیو فائل بھی کوئی ایڈ کی جا سکتی ہے. کوئی ڈیوائس کی ورکنگ یا کسی نیٹ ورک کی ورکنگ شو کرنی ہو تو کسی ویڈیو کی فارم میں بھی دیا جا سکتا ہے, یا امیجز اگر اویلیبل ہے تو وہ بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں, تاکہ آسانی سے اس لیکچر کو, جیسے ورڈ ایکسل ہے یا مختلف اور سافٹ ویئرز ہیں, جیسے پاور پوائنٹ ہے, تو اس میں آپ سلائڈز بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر یہ کمپیوٹر کا لیکچر ہے, تو اس کو پہلے پاور پوائنٹ میں سلائڈز بنا کر اس کی مدد سے, اب اس میں بعد میں ایڈیٹنگ کرنی ہو تو وہ بھی آسان ہے, کیونکہ اس کو ہاتھ سے نہیں لکھا گیا پیپر پر, بلکہ کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے اس کو پاور پوائنٹ سلائڈ میں بنایا گیا. بعد میں اس میں کوئی بھی ایڈیٹنگ کی جا سکتی ہے, ڈفرینٹ لیکچرز کو مرج کیا جا سکتا ہے, اس کو سپلٹ کیا جا سکتا ہے, تو جو بھی اس میں ایڈیٹنگ کرنے, تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کلاس روم میں یا وائٹ بورڈ پر یہ سارا میٹیریل لکھ کر اس کو سمجھانا, یا امیجز کسی وائٹ بورڈ پر بنانا. اب وائٹ بورڈ پر اگر امیج بنائیں گے, اس کے الگ الگ کمپوننٹس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو اس پر خاصا ٹائم ضائع ہوگا. کوئی ڈیفینیشن لکھوائیں گے تو اس پر ٹائم ضائع ہوگا. تو اس کی بجائے اگر پہلے سے یہ لکھا ہوا میٹیریل ہو تو اس کو ملٹی میڈیا کی مدد سے کلاس روم میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے, یا پھر جس طرح یہاں پر یہ پڑھایا جاتا ہے. اس میں دی یوز آف ملٹی میڈیا پروجیکٹر اینڈ سلائڈس انہیں کو کہا جاتا ہے. یہ جس طرح پاور پوائنٹ میں یہ لیکچر ریکارڈ کیا گیا ہے کمپیوٹر کا, اس کے بعد اس کو ریکارڈ یعنی پاور پوائنٹ کی فائل کو پلے کیا, اس کے بعد ساتھ میں اس کو ریکارڈنگ کر لیا, تو اس کو ہم سلائڈز کہتے ہیں. جیسے ایک پیج جاتا ہے, پھر دوسرا پیج آ جاتا ہے, تو اس کو سلائڈز کہا جائے گا. اٹ آلسو ہیلپ دی لرننگ پروسیس. آن لائن ایجوکیشن ہے, انٹرنیٹ پر آن لائن جو ہے کوئی بھی میٹیریل, کتابیں, نوٹس, کسی بھی قسم کا میٹیریل, کسی بھی ٹائپ کا نالج, کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے, دنیا جہان کے جتنے علوم ہیں ان سب کے حوالے سے انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوگی. تو اس میں مینی ویب سائٹس پرووائڈ آن لائن ایجوکیشن. یو کین ڈاؤن لوڈ ایجوکیشنل میٹیریل, بکس, ٹیوٹوریلز وداؤٹ گوئنگ آؤٹ سائڈ. کہ آپ کو ہر انفارمیشن انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. آپ کوئی بھی چیز کے حوالے سے, کوئی ٹاپک ہے, کوئی ورڈ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کنسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا, آپ گوگل میں جا کر اس کے بارے میں لکھیں گے, آپ کو امیجز کی فارم میں بھی انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی, ٹیکسٹ کی فارم میں بھی انفارمیشن مل جائے گی, آڈیو یا ویڈیو کی فارم میں بھی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. جیسے کوئی انگلش کا ورڈ ہے, وہ آپ کو بولنا نہیں آ رہا, ایکسنٹ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے, کس طرح اس کو پروناؤنس کرنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ انٹرنیٹ پر گوگل اوپن کر کے اس ورڈ کو لکھ کر جیسے اس کی پروننسیشن اوپن کریں گے, وہاں پر وہ اس کا آڈیو فائل میں اس کو اسپیک کر کے بول کے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بولنا ہوتا ہے.
تو اسی طرح مختلف ڈیوائسز کے حوالے سے بھی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. سم یونیورسٹی پرووائڈ آن لائن لیکچرز فار دیئر اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹ کین آسک کویشچن اینڈ ڈسکس پرابلم بائی سینڈنگ ای میل ٹو ویب سائٹ. ڈفرینٹ ٹیچرز نے ای میل ایڈریسز بھی دیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی جیسے یہاں پر ہم نے کنٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میسج کر کے, کال کر کے وہ پوچھ سکتا ہے. کسی لیکچر میں کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا, کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا, کوئی ورڈ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا, کسی کنسیپٹ کے حوالے سے ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, یا کسی چیز کو, ٹاپک کو مزید وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو فردر آپ ایکسپلین کر دیں, تو وہ میسیج اسی طرح ای میل کا بھی ہو سکتا ہے کہ ای میل اکاؤنٹ دے دیا جائے کہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی انفارمیشن ہے, کوئی پروگرام ہے وہ صحیح نہیں بنا ہوا, صحیح نہیں بن رہا, تو اس کا وہ امیج جو ہے وہ ہمیں, یا پروگرام کی کاپی جو ہے وہ ای میل کی مدد سے سینڈ کی جا سکتی ہے. کوئی آنسر کویشچن جو ہے وہ اس میں کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے آن لائن ایجوکیشن کا اور ایجوکیشن میں کمپیوٹر کا کیا یوز ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا. نیکسٹ آگے پھر کمپیوٹر کا جو فردر ٹاپکس ہوں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.